وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 93 آج پڑھیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک اعتراض کی وضاحت کی ہے، اس کی بات کو واضح کیا ہے۔ یہودی جو تھے وہ مسلمانوں پہ مختلف اعتراضات کیا کرتے تھے، جن میں سے ایک بات یہ تھی کہ چونکہ مسلمان یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ملت ابراہیمی پر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، تو یہودی یہ کہتے تھے کہ بہت سی چیزیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں حرام تھیں مسلمان اس کو حلال سمجھتے تھے، تو وہ اس چیز پر اعتراض کرتے تھے، جس میں سے ایک چیز تھی اونٹ کا گوشت۔ یہ لوگ سمجھتے تھے یہودی کہ ان کی شریعت کے اندر اونٹ کا گوشت حرام ہے، تو جب کہ مسلمانوں کے لیے اونٹ کا گوشت حلال اللہ تعالیٰ نے کر دیا، نہ صرف حلال تھا بلکہ عربوں کا تو پسندیدہ جانور تھا اونٹ، تو اس چیز پر وہ اعتراض کرتے تھے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ تورات کے بھی نازل ہونے سے پہلے جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب تھا اسرائیل، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک منت مان لی تھی کہ کسی بیماری میں مبتلا تھے، تو انہوں نے یہ منت مان لی کہ وہ شفا یاب ہوں گے تو وہ خود پر اپنی پسندیدہ کچھ چیزوں کو حرام کر لیں گے، خود بخود ہی اپنی ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے۔ تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ جو تھا وہ حرام کر لیا تھا، لیکن تورات تو نازل ہوئی ہے کئی 100 سال کے بعد، حضرت یعقوب علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے بعد۔ تو بعد میں آنے والے جو لوگ تھے، جب انہوں نے شریعت میں تبدیلیاں کی، کتاب میں تبدیلیاں کی، تو انہوں نے اس چیز کو شریعت کا حصہ بنا دیا کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ شریعت میں حرام ہے، جبکہ اونٹ کا گوشت اصلاً حرام نہیں تھا، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے خود کے اوپر حرام کر لیا تھا، اس سے لیکن شریعت کے قاعدے نہیں بنا کرتے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک موقع پر شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یہ آگے چل کے سورہ تحریم کے اندر یہ واقعہ آتا ہے ڈیٹیل سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج تھیں ان کی آپس میں کچھ جیسے انسانی سطح پر کچھ جیلسی ہوتی ہے، تو وہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی زوجہ کے پاس زیادہ وقت گزارا کرتے تھے اور وہ ان کو شہد کا ایک شربت بنا کے دیا کرتی تھی، تو باقی ازواج نے صرف اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس زیادہ وقت نہ گزاریں تو انہوں نے یہ کہہ دیا، مل کر آپس میں طے کیا کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ آپ کے منہ سے ایسی اسمیل آتی ہے تو جس کی وجہ سے ہماری طبیعت بیزار ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کے اوپر ہی وہ شہد جو ہے وہ حرام کر لیا، جبکہ شریعت میں اس قسم کا کوئی قاعدہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ خود پر جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں وہ خود پر حرام نہیں کر سکتے۔ تو خیر یہاں پر ان کے اس یہودیوں کے اس اعتراض کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں آیت میں، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، اللہ کہتے ہیں تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر جو حرام کیا اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے علی نفسہ اپنے اوپر، اپنے نفس پر، خود بخود ہی انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں جو اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، لیکن قاعدہ شریعت کا جو ہے وہ کیا تھا کہ ساری چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں قرآن میں، وہ سب بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال ہی تھیں، من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ نازل کی گئی تورات، یعنی تورات کے نازل ہو جانے یعنی شریعت کے طے ہو جانے سے پہلے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے اوپر جو ہیں وہ حرام کر لی تھیں، اور ان کی اس میں اپنی پسند، ذاتی پسند ناپسند شامل تھی، شریعت کا کوئی قاعدہ نہیں تھا۔ قل فأتوا بالتورات، کہہ دیجئے پس لے آؤ تورات، اللہ کہتے ہیں تو پھر اگر یہودی اس قسم کا اعتراض کرتے ہیں تو انہیں کہو کہ تورات لے آئیں، فتلوہا، پس پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر اس قسم کا کوئی قاعدہ تورات میں لکھا ہوا ہے تو ہمیں لا کر پڑھا دو، بتا دو۔ تو خیر اس وقت کی تورات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی تورات، اس میں اتنی زیادہ تبدیلیاں نہیں کی گئی تھیں، تو اس وقت کی تورات میں
یہ چیزیں جو ہیں اس طرح سے نہیں درج تھیں، لیکن آج کل کی جو تورات ہے اس میں کہیں کہیں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اونٹ کا گوشت انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، مگر وہی بات ہے کہ کتاب میں جو تبدیلی کی گئی قرآن نے اس کی تصحیح کی ہے۔ قرآن ایک فائنل بک ہے اللہ کی، اور اس میں بتایا جائے گا کہ کہاں کہاں شریعت میں تبدیلی کر دی گئی تھی، تو وہ اس واقعے کی طرف یہاں پر اشارہ ہے اس آیت میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔